آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھائے تھے، تیز سرد ہواؤں کا خوفناک شور تھا۔ پرانی حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ یہ سناٹا کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ سجل کھڑی تھی، اس کے جسم میں شدید کپکپی طاری تھی، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، اس کی آنکھوں میں صرف التجا اور خوف تھا۔ سامنے کھڑا شخص شہباز نور خان نال تھا۔ وہ شخص بے رحمی کی ایک بڑی علامت تھا۔ شہباز کا نام ہی علاقے میں خوف کا باعث تھا۔ اس وقت سجل اس کی سخت قید میں تھی۔ شہباز کے چہرے پر ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک حویلی کا بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ رات کے اندھیرے میں ایک وجود نظر آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف حارث تھا۔ حارث کی حالت کٹھن سفر بتا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جنون کی آگ تھی۔ اس آگ کے سامنے ہر طوفان بے بس تھا۔ سجل نے حارث کو دیکھا تو دل بیٹھ گیا۔ وہ شہباز کی بے رحمی کو اچھے سے جانتی تھی۔ سجل نے کپکپاتے قدموں سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن خوف سے اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ حارث، جاؤ یہاں سے، یہ تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ دبا سا روتی ہوئی زور سے چیخی۔ وہ حارث کی مضبوط ڈھال بننا چاہتی تھی۔ اس کے اپنے جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن حارث کی حفاظت اس کا جنون تھی۔ حارث نے قدم پیچھے ہٹانے سے انکار کیا۔ وہ تیز قدموں سے مزید آگے کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف سجل پر تھیں۔ سجل کی حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ مار تو تم نے مجھے دیا ہے سجل، حارث نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک گہرا قرب موجود تھا۔ اس کی محبت کوئی عام محبت نہیں تھی، وہ سجل کی محبت میں مکمل مجنون تھا۔ پھر اس نے شہباز کی طرف رخ کیا۔ حارث کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا۔ وہ سیدھا شہباز کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اور تم شہباز نور خان کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تمہاری قبر بن جائے؟ چھوڑو اسے، تم اسے ایسے نہیں چھو سکتے، میری ہے وہ، حارث نے زور سے للکارا۔ حارث ایسے بے خوف انداز میں للکارا کہ شہباز جیسا سر پھرا بھی متاثر ہوا، جبکہ سجل کے رونے میں مزید شدت آئی۔ شہباز اب تک حارث کو معمولی سمجھ رہا تھا۔ اس کی اس دھاڑ پر وہ لمحے بھر کو رکا۔ شہباز نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، پستول کا رخ حارث کے سینے پر کر دیا۔ تم واقعی میں بہت ہمت ہے حارث۔ شہباز کی بھاری آواز رات میں گونجی، لیکن صرف ہمت سے گولیاں نہیں رکتی۔ تم میری حویلی میں بغیر ہتھیار کے ہو، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے، شہباز نے طنز کرتے ہوئے حارث سے کہا۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ تب ہوتی جب میری روح میرے پاس ہوتی۔ حارث نے ایک قدم اور آگے کی طرف بڑھایا۔ پستول اب سینے کے بالکل قریب تھا۔ میری روح تو سجل کے پاس قید ہے، اگر تم مجھے آج مار بھی دو شہباز، تب بھی تم مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ میری محبت تمہیں ہمیشہ شکست دے گی۔ سجل کا اس منظر سے دم گھٹ رہا تھا۔ وہ یہ ہولناک منظر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حارث، التجا کرتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ سجل زمین پر گر کر زاروں کی طرح روئی۔ یہ انسان نہیں، یہ تمہیں ختم کر دے گا، خدا کے لیے میری خاطر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ حارث نے نرمی سے سجل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری مسکراہٹ آئی۔ سجل، میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں آج تمہارے بغیر یہاں سے گیا تو میں جی کر بھی ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا۔ ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے ساتھ جائیں گے، یا پھر میری لاش یہاں سے اٹھے گی۔ شہباز کا صبر اب مکمل جواب دے چکا تھا۔
اسے کسی کی ایسی جرات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے پستول کے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا۔ تم نے اپنا فیصلہ خود چن لیا ہے۔ حویلی میں ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ آریز نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی۔ سجل نے اپنی چیخ کو ہاتھوں سے دبایا۔ وقت جیسے ایک لمحے کو بالکل تھم گیا۔ پھر ایک ہولناک فائر کی آواز آئی۔ سجل کی دردناک چیخ فضا میں بلند ہوئی، لیکن گولی آریز کو بالکل نہیں لگی تھی۔ عین موقع پر پولیس نے اندر چھاپا مارا۔ آریز کے ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہباز کا دھیان بٹا اور نشانہ چوک گیا۔ آریز نے شیر کی طرح شہباز پر جھپٹا، اس کے ہاتھ سے پستول دور پھینک دی اور شہباز کو طاقت سے زمین پر گرا دیا۔ حویلی کے اندر شدید بھگدڑ مچ گئی۔ آریز نے شہباز کو بالکل بے بس کر دیا۔ پولیس نے تمام گنڈوں کو گھیر لیا۔ خوف کا گڑھ بنی حویلی کا خاتمہ ہوا۔ قانون نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آریز تیزی سے اپنی سجل کی طرف بھاگا۔ سجل زمین پر بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی۔ آریز نے جھک کر سجل کو آغوش میں لیا۔ سجل نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آریز صحیح سلامت ہے۔ آریز، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ سجل کی آواز شدید سسکیوں میں ڈوبی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری سجل۔ آریز نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میں نے کہا تھا تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ظلم کا یہ سیاہ دور ختم ہو گیا۔ سجل نے آریز کے سینے پر سر رکھا، اس کے وجود میں اپنا سکون تلاش کیا۔ طوفان اب مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ چاند کی روشنی صحن پر پھیل رہی تھی۔ یہ ایک سچی محبت کی بڑی فتح تھی۔ آریز سجل کو لے کر باہر نکل گیا۔ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔